ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت یقیناً 22 کروڑ عوام کی تو توجہ ہے وہ اپنی پرابلمز کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کی طرف جب دیکھتے ہیں, اوپر دیکھتے ہیں, اپنے رکن پارلیمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, اپنا پوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑے غمگین حالات نظر آتے ہیں. ایک طرف معاشی بحران پاکستان کا, مہنگائی, بے روزگاری اور غربت آپ کے جو حالات ہیں اس وقت. دوسری طرف جو سیاسی ماحول اس وقت دیکھا جا رہا ہے وہ بھی بہت غمگین ہو گیا ہے. حکومت کے بقول کسی مجرم کو نہ ریلیف دیا جائے گا اور نہ NRO دیا جائے گا, نہ پروٹیکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. حکومت کا بہت سخت موقف, اور حکومت میں نہ صرف کیبنٹ بلکہ وزیر اعظم خود بہت سخت اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی بہت سخت رویہ اختیار کر رہی ہے. آپس میں وہ ایک اتحاد بنا رہے ہیں اور وہ اس وقت پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ جو رویہ ہے ان کا بہت ہے, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے, بہت برہم اس لیے ہیں کہ ان کی اہم سیاسی قیادت جو ہے اس وقت یا تو گرفتار ہے یا جیل میں ہے یا مزید گرفتاری کی طرف ہے. دوسری طرف اور جو برہم ہوئے وہ اس لیے کہ جو پروٹیکشن آرڈر مانگا جا رہا ہے وہ بھی حکومت دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ موجودہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں ہم پاکستان کی جو موجودہ اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر نفیسہ شاہ, MNA, مرکزی سیکرٹری اطلاعات, پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات, تحریک انصاف. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. رانا تنویر حسین, MNA, مسلم لیگ نون, سابق وفاقی وزیر. آپ کا بھی بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. سینیٹر بیرسٹر محمد سیف, متحدہ قومی موومنٹ سینیٹر ہیں, سینئر لیڈر ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. رانا تنویر صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں. حکومت ایک طرف جو ہے وہ 10 سال پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی حکومت کا 10 سال کا جو قرضوں کا جو لیے گئے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنا دیا ہے سر احتساب کے لیے. دوسری طرف ابھی ہم نے سننے میں آیا کہ جناب انہوں نے قومی ترقیاتی کوئی کونسلز بنا دی ہے جس میں آرمی چیف بھی اس کے ممبر ہیں. اس کے علاوہ 10 سال کے اندر جتنے ٹھیکے دیے گئے ہیں اب اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا. بظاہر تو سر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت بہت سخت رویہ اختیار کی ہوئی ہے, حالانکہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے. کیا کہیں گے سر آپ اس پہ؟ اور آپ میثاق معیشت کی بات کر رہے ہیں سر. ڈاکٹر صاحب شکریہ. میں میری آواز واپس آ رہی, میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی جب ان کی گورنمنٹ بنی ہے تو ان کو میرا حال سمجھ نہیں آئی کہ حکومت ہوتی کیا ہے, یا یہ تیار نہیں تھے یا ان کو کام کا پتہ نہیں ہے. اور جو 10-11 مہینوں میں سامنے آئی ہے یا ریفلیکٹ کیا ان کی پرفارمنس, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ان کی ڈائریکشن لیس ہے اور نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ ان سے کوئی کام ہو رہا ہے. تو یہ چور ڈاکو کا رٹ لگا کے اور ایک انتقامی کارروائیاں کر کے, جس طرح آپ نے کہا کہ قیادت دونوں پارٹیوں کی یا تو اندر ہے یا اندر کی طرف جانے کے لیے وہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, کچھ اور لوگ بھی چلے جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تمام تر حربے جس طرح بھی وہ استعمال کرتے رہے لوگ, شروع میں شاید ان کی کچھ چیز ان کو لوگوں کو تھوڑی رجسٹر ہوئی ہو, لیکن اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نالائق ہیں, ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ اپنی لوگوں کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے, اپنی پرفارمنس سے ہٹانے کے لیے یہ اس قسم کے نعرے لگا رہے ہیں. اور جو کمیشن ابھی بنائے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے. ورنہ یہ مجھے بتائیں کوئی ریش ہو یا پڑھا لکھا آدمی جس کو تھوڑی سی سمجھ ہے, یہ قرضے کو اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی کسی نے کسی سے جا کے مانگا کہ جی مجھے 100 روپیہ دے دیں, مجھے ضرورت ہے آج. یہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے, ملکوں کے درمیان ہوتا ہے. جو اکنامک افیئر ڈویژن ہے یا اسٹیٹ بینک ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس کے پاس ساری یہ چیزیں درج ہوتی ہیں اور وہ جو بجٹ میں ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اور PSDP ہو یا ADP ہو اس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں.
اب رہی بات کہ جی کوئی کسی پروجیکٹ میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پہ کوئی کرپشن ہوئی ہے، تو وہ پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے، اس میں تو کوئی چیز نہیں، 10 مہینے کیا ساری لگے ہوئے ہیں، لگے رہے ہیں اور لگے رہیں گے، تو اس میں اگر کوئی چیز ہو تو سامنے آئے۔ آج شہباز صاحب نے بڑی وہ بتایا، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ جو کمیشن ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ان کو بھی تھوڑا سا یہ ایک اور چیز جو انہوں نے شروع کیا، شاید ان کو تھوڑا سا اور بریدنگ ٹائم مل جائے، یہ جو کہتے ہیں جی 6 مہینے میں اس کی رپورٹ آئے گی، یہ ایک اور انہوں نے بتی کے پیچھے لگا دیا ہے لوگوں کو کہ جی یہ کمیشن سے پتہ نہیں کیا نکلے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، یہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی جس طرح کر رہے ہیں۔ آج شہباز صاحب نے ہاؤس میں بتایا کہ یہ جو قرضے آئے ہیں ان کے یہ پروجیکٹس بھی انہوں نے چیدہ چند بتائے کہ موٹر وے 1700 کلومیٹر موٹر وے بنی ہے، یا ایک لمبی لسٹ ہی شاید آپ نے سنی بھی ہو، وہ میں پڑھوں گا تو میرا حال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، کچھ کیا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو 10 مہینے ہیں اس میں انہوں نے 5000 کتنے 100 ارب یہ قرضہ انہوں نے 10 مہینوں میں یہ لیا ہے، تو اس کو تو نظر نہیں آ رہا کہ ایک ٹیڑی پیسہ بھی کسی جگہ لگا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جہاں سے ابھی 10 اکنامک افیئر ڈویژن کا تھا پچھلے دنوں میں کہ 9 پوائنٹ سم تھنگ کتنے کروڑ، یہ 9 ارب اور کتنے کروڑ انہوں نے ڈالر قرضہ لیا ہے ہم نے فرینڈلی کنٹری سے، اس میں سعودی عربیہ، چائنا اور یو اے ای ہے، اور وہ کدھر ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور کس طرح انہوں نے وہ پاک کیا ہے، کدھر پاک کیا ہے اور کتنی پرسنٹیج پہ۔ سر یہ آپ بجٹ پاس کیوں نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ آپ بجٹ کے خلاف کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے بجٹ ریجیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن آپ بجٹ پاس نہیں ہونے دے رہے ہیں، تو اس سے قومی اچھا میں صرف پہلے میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب میں ایک تھوڑا سا پچھلے جو قرضوں کی بات کروں، قرضے یہ کہتے ہیں جی پچھلے سالوں میں 6 ارب تھا، پھر یہ 2400 پتہ نہیں کتنا، یہ کچھ کرتے ہیں پتہ نہیں فکر کون سا کہتے ہیں، 24,000 ہو گیا، 24,000 ہو گیا۔ میری ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ یہاں روزانہ پروگرام بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ قرضوں کا ایک جو اکانومی کا اگر والیوم بڑھے گا، اکانومی میں سپیس زیادہ ہوگی، اگر ریونیو آپ دیکھیں کسی زمانے میں ریونیو 500 ارب ہوتا تھا، پھر 900 ارب ہوا، پھر 2013 میں 1900 ارب تھا، ہمارے زمانے میں یہ 4000 پہ گیا ہے، ڈبل کیا ہم نے۔ تو اکانومی کی سپیس، اکانومی کا والیوم بڑھتا رہا، تو اکانومی بڑھے گی تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ چیزیں۔ اب میں ایک آپ کو مثال دے دوں، اگر ایک کسی کی انڈسٹری ہے، فیکٹری ہے، تو اس کی اگر پروڈکشن 100 ٹن ہے، اگر وہ اس کو 500 ٹن پہ لے جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا والیوم بڑھے گا۔ میں آتا ہوں جناب عمر چیمہ صاحب کی طرف۔ عمر چیمہ صاحب، وزیر اعظم قومی مجرم کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، بقول حکومت کے، بقول وزیر اعظم کے، اور این آر او دینے کو تیار نہیں ہے، مزید گرفتاریوں کا اشارہ کر رہے ہیں۔ آج تو فواد چودھری نے ایک پروگرام میں کہہ دیا ہے، مجھے نہیں لگتا فواد چودھری اب اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں احتساب نیب نہیں کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے۔ تو سر آپ بہت سخت رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور اب آپ پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ وہ جاری ہو گئے ہیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو الیکشن کا ایجنڈا تھا، اس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ چوروں اور لٹیروں کا احتساب ہوگا اور بلا امتیاز احتساب ہوگا، اور اس کے حوالے سے حکومت کی جو ترجیحات یہی تھیں، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ عدالتیں، ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کریں۔ ایک وہ دور تھا کہ جب پی ایم ایل این کے لیڈرشپ جو ہے وہ فون کر کے ججز کو ڈکٹیٹ کرواتے تھے کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو وکٹمائز کرنا ہے، اور یہ آپ کے سامنے یہ پہلی حکومت ہے کہ جس کے اپنے وزراء جو ہیں ان سے استعفے بھی لیے گئے، وہ جیل میں بھی ڈالے گئے، انکوائریز کا بھی وہ سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی پروڈکشن آرڈرز کے اندر کوئی حکومت کی جانب سے کوئی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ اسپیکر جو ہے اس کسٹوڈین ہے ہاؤس کے، اور یہ ان کا استحقاق ہے، اور اس حوالے سے وہ کل وضاحت دے چکے ہیں کہ یہ جو ابھی جو آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے اور ایک دو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے لیگل اوپینین مانگا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کے حساب سے وہ فیصلہ کریں گے۔
لیکن جہاں تک اپوزیشن کا جو رویوں کے حوالے سے آپ کے سامنے قوم دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 10 مہینوں سے قوم نے ان کو مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے کہ عوامی مسائل پہ بات کریں، عوام کی نمائندگی کریں وہاں پہ، لیکن 10 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو پروڈکشن آرڈر یا پھر جو ہے وہ پی اے سی کی جو چیئرمین شپ کے حوالے سے یا این آر اوز کے حوالے سے یا گرفتاریوں کے حوالے سے، یہ 2-3 ٹاپکس کے علاوہ انہوں نے آج تک پارلیمنٹ کے فلور پہ کوئی بات نہیں کی، سوائے ہلڑ بازی کرنے کے۔ پرائم منسٹر کی جو پہلی سپیچ تھی آپ کے سامنے، وہ بڑی ریکارڈ کا حصہ کہ کس طریقے سے اپوزیشن نے ایک غیر ذمہ داری کا اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ تو ڈیفینیٹلی 10 مہینے سے جب ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے اس چیز کو ایبزارب کر رہے تھے تو ریئیکشن آ رہا تھا۔ اور دوسرا خاص طور پہ جس چیز سے ٹریگر ہوئی ہے سچویشن، وہ اپوزیشن نے جب دھمکیاں دینی شروع کی کہ ہم جو ہے کسی طور پہ بھی جو ہے بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آج ہم بہت ہی سنگین معاشی مشکلات کا سامنا کریں جو ان لوگوں کے مرہون محنت ہے، ان لوگوں کی جو پالیسیز اور ان کی جو ہے دور کی چوریوں کی وجہ سے جو ہے آج قوم اس دلدل کے اندر پھنسی ہے۔ تو بجائے اس کے کوئی پازیٹیو، کوئی کنسٹرکٹیو کوئی مشورہ دیتے، اس کی بجائے جو ہے وہی انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے، کبھی پروڈکشن آرڈرز کی، کبھی گرفتاریوں کے اوپر ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بات ہم احتساب کی کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل احتساب ہونا چاہیے، لیکن جب احتساب ہوتا ہے تو پھر ان کی چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس میں بالکل کلیئر ہے، اور یہ کہہ دینا کہ جی کہ حکومت احتساب نہیں کر رہی، حکومت کا ایجنڈا ضرور ہے کہ اس ملک کے اندر بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، جنہوں نے اس کو ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے چوری کی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اب آپ اور پرائم منسٹر نے بڑا واضح کر دیا کہ اب وہ نورا پشتی یا مکہ کسی قسم کا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا فواد چودھری صاحب کو، جب سے آپ نے منسٹری ان سے ہٹایا ہے ان کے بیانات جیسے آتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی، بڑا اگینسٹ بیان دیا، اور آج بیان دے دیا ہے کہ یہ احتساب جو ہو رہا ہے یہ حکومت نہیں کر رہی، یہ نیب نہیں کر رہی ہے، یہ حکومت کر رہی ہے، اور وہ آج بھی آپ کے وزیر ہیں، ترجمان ہیں۔ کیا کہیں گے چھوٹا سا مختصر سا؟ ڈاکٹر صاحب میں ان کا پورا بیان میں نہیں پڑھ سکا، اس لیے اس کی وضاحت تو وہی بہتر دے سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ ہم بڑے کلیئر ہیں، ہمارا ایجنڈا ضرور ہے کہ اس ملک کے اندر بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم انشور کر رہے ہیں کہ ادارے اور عدالتیں انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں تاکہ یہ مؤثر انداز میں حکومت جو بھی کیپیسٹی بلڈنگ میں جو سپورٹ دے سکتی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن کسی طور پہ بھی اس کے اندر کسی حکومت کی جانب سے کوئی مداخلت کسی قسم کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس کلپ ہے، ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میں نے سنا نہیں ہے، لیکن میں سنا بھی سکتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب نیب نہیں کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے۔ میرے پاس کلپ ہے، آپ مانگیں گے تو میں چلا دوں گا۔ میں آتا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، حکومت بہت سخت رویہ اختیار کی ہوئی نظر آ رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر اب محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اپوزیشن کون ہے اور حکومت کون ہے، لیکن یہ بات بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اپوزیشن بہت سخت ہو رہی ہے، پروڈکشن آرڈر پہ سخت ہو رہی ہے، بجٹ نامنظور کرانے پہ سخت ہو رہی ہے، حکومت کے خلاف تحریک لانے پہ بہت سخت ہو رہی ہے۔ کیا کہیں گی، کیا پالیسیز ہے اپوزیشن کی اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بڑا ان کو اعتراض ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے۔ تو جمہوریت جو ہے وہ اٹس اے گیم آف نمبرز۔ پارلیمنٹ میں اگر ان کے پاس نمبرز ہیں تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہماری اس بحیثیت اپوزیشن ہمیں عوام کی نمائندگی کرنی ہے، اور جو انہوں نے ایک اذیتناک بجٹ دیا ہے جس کے بعد ایک عذاب طاری ہوگا پوری قوم پر، ملک پر، ہر سیکٹر پر، ہم تو ان کے درد کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ توقع کرتے ہیں کہ ہم یہی کہیں گے۔ ہمارے اپنے جو نمبرز ہیں جتنے بھی ہیں، whether we are in a majority یا minority، ہم اپنا پورا اس پہ زور دیں گے کہ اس حالت میں عوام دشمن جو بجٹ ہے، جس کا ایک پس منظر آج لیڈر آف دا اپوزیشن نے دیا اور کافی کمپریہنسو دیا۔ ابھی ہمارے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی ایک پس منظر دیں گے، ایک ڈیبیٹ ہوگا، لیکن ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس صورت میں ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ان کے پاس نمبرز ہیں تو بالکل اپنے نمبرز پورے کر کے دکھائیں۔ تو جمہوری انداز یہ ہے، ہم زبردستی تو نہیں روک سکتے اس کو۔
جہاں تک ان کا یہ ہے کہ 10 ماہ سے ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے، رٹ تو انہوں نے لگائی ہوئی ہے. ہم بات کرتے ہیں معیشت کی تو یہ کرپشن کے اوپر ہمارے اپنے آستینے اوپر کر لیتے ہیں اور چور ڈاکو کی رٹ لگا لیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی تو یہ پھر سے کرپشن کی بات کر لیتے ہیں اور زردائی صاحب یا شریف برادران کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں غریبوں کے، جو ان کو مینیفیسٹو تھا کہ اب بتائیں کہ کہاں ہے 50 لاکھ گھر، کہاں ہے 1 کروڑ نوکریاں، تو پھر سے یہ کرپشن کی باتیں. تو رٹ تو انہوں نے لگائی ہوئی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈیبیٹ کرنا. ہاں، پروڈکشن آرڈر پر ہم نے بالکل بحیثیت پارلیمنٹیرین فارمر پریزیڈنٹ، ان کا استحقاق ہے، ان کا پریویلیج ہے. یہ پریویلیج آئین میں دیا گیا ہے، یہ رولز میں دیا گیا ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین کا پریویلیج ہے کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ کیا ہے ان کی نمائندگی کر سکیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر ہم نے یہ اپنا آئینی رائٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہے. لیکن کیا آج ایشوز پر بات نہیں ہوئی؟ اب آج صرف انہوں نے چپ کر کے سنا ہے پی ٹی آئی والوں نے، اور یہ جو تھوڑا کنٹینر ہے تھوڑا ایک سائڈ پہ کیا ہے انہوں نے آج. تو اتنا اچھا ڈیبیٹ ہوا ہے ہاؤس میں، اتنے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے اور بہت پازیٹیولی باتیں ہوئی ہیں اور آگے بھی ہوں گی. تو یہ حکومت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کنٹینر والا ہے. اور وہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر صاحب کیا مجبوری تھی 12 بجے رات کو ہم تو سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کون سی ایسی ایمرجنسی کی بات ہے جو وہ 12 بجے کر رہے ہیں. اور کتنی آپ نے دیکھا کہ کتنی امبیرسمنٹ ہوئی کہ وزیر اعظم کا خطاب جس پہ خود جو ان کی معاون خصوصی ہیں انفارمیشن کی، وہ یہ کہتی ہیں آن ریکارڈ کہ یہ میری ذمہ داری ہے جو خرابی ہوئی ان کی ریکارڈنگ میں، اور خود پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے. تو اتنا میس اپ ہوا. اور اس میں انہوں نے کیا کہا، ایک اور نیب بنا دی انہوں نے، کیونکہ اگر کمیشن ان کو بنانی تھی، ایک تو یہ ایمرجنسی نہیں ہے، ہی کوڈ ہیو اناؤنسڈ اٹ آن دا فلور. جب وہ وائنڈنگ اپ کرتے، اپنی اسپیچ کرتے، اناؤنس کرتے کہ ہم اس پرسپیکٹو میں کہ اتنے ہزار قرضے ہو گئے ہیں، ہم ایک قرضوں کی آڈٹ کرا لیں. لیکن یہ کیا کہ اس کے اوپر بھی آپ نے ایک کرمنل انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. دس از ریڈیکولس کہ اور اس میں اس کا چیئرمین کون، یہ بدنیتی ہے اور اس پہ اگین بدلے کی بو آ رہی ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا ہیڈ انہوں نے ایک نیب کا ڈیپیوٹی جو ان کا ہے ڈائریکٹر، اس کو لگا دیا ہے. اور اگر آپ کمیشن بناتے ہیں اور آپ کا یہ مائنڈ ہے کہ کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی، تو پھر ایک طرف آپ یہ بے شک 10 سال کی کر لیں اور اس کے بعد یہ 10 ماہ کی، جس میں آپ نے نہ صرف لوگوں کا جینا جنجال کیا ہوا ہے، اور آپ نے قرضے کتنے لیے ہیں، آپ نے روپے کی ڈی ویلیوشن کب کیسے کہاں کی ہے، اس کی ایک انویسٹیگیشن کر دیں. اس کی وجہ سے آپ نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی میں کتنے دھچکے آئے ہیں، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر لیں. تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا. جی جناب، میں سینیٹر بیرسٹر محمد سیف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر، بظاہر تو آپ اتحادی ہیں حکومت کے، اور اتحادیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر جگہ. لیکن 2 اہم چیزیں ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے حکومت سے ہٹ کر فیصلہ کیا اور آپ نے سائن کیا کہ جی آصف علی زرداری صاحب کو یا اور کسی کو جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے ایک طرف. دوسری طرف آپ نے حکومت کو واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے گئے تو آپ بجٹ جو ہے اس بل کو پاس ہونے میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تو بظاہر آپ اتحادی ہیں، لیکن آپ کی جو اس وقت انداز ہے وہ بڑا اختلاف کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری طرف دوسرے اتحادی جناب اختر مینگل صاحب تو باضابطہ اے پی سی میں جانے کے لیے تیار ہیں، وہ تو تحریک کے لیے بھی تیار ہو گئے. کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کا سٹانس ہے وہ جہاں تک پروڈکشن آرڈرز کا تعلق ہے تو اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کا رول نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایوان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ کارروائی ہے اور اس کا اختیار سپیکر کو ہے. اور سپیکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک خاص پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کر ایم این اے بنتا ہے، لیکن جب وہ سپیکر بن جاتا ہے تو اس کا ایک نان پارٹیزن رول شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر کسی ایک سائیڈ کا، ٹریجری کا یا اپوزیشن کا نمائندہ نہیں ہوتا، بلکہ سارے ایوان کا ہوتا ہے. اور چونکہ یہ ایک قانون ہے
ایک رولز ہیں ہاؤس کے کہ اگر کوئی ممبر گرفتار ہوتا ہے تو اس کو پیش کیا جائے گا جب اجلاس ہوگا، کیونکہ اس کا حلقہ جو ہے وہ ان ریپریزنٹڈ بغیر نمائندگی کو اس اجلاس میں نہ جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروڈکشن آرڈر کسی کے جاری کرنا یا نہ کرنا وہ اسپیکر کا کام ہے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس لیے اس میں متحدہ قومی موومنٹ نے آصف علی زرداری صاحب کی پروڈکشن آرڈرز کو اس لیے سپورٹ کیا کہ آصف علی زرداری صاحب نیچرلی پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہان میں آتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کا حلقہ بھی ان ریپریزنٹڈ نہ جائے، اور تیسری بات یہ کہ چونکہ بجٹ پر بات ہو رہی ہے اور بجٹ اوور آل ملک کی معیشت کے لیے ایک امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کوئی جواز نہ رہے کہ یہ بجٹ پر جو ہے وہ مثبت اور ایک پروڈکٹیو گفتگو نہیں ہوئی۔ تو اس میں حکومت کے کیا کہتے ہیں وہ قومی اسمبلی میں یہ بات کرنا کہ پروڈکشن آرڈرز جاری ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حکومت کے خلاف کسی موو کی اس کنٹیکسٹ میں نہ لیا جائے، بلکہ یہ ایک ایوان کی کارروائی میں ایک سائڈ پہ ایک پروسیجر کو سپورٹ کرنے کی بات ہے، جو کہ ایک ہر ممبر کا وہ ہے ایک وہ ہے رائٹ ہے اور حق ہے اس کا کہ اس کو پروڈیوس کیا جائے۔ دوسری بات، جہاں تک آپ کا یہ دوسرا سوال ہے، اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ میں یہاں روکوں گا، میں سیف صاحب ایک ناظرین چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ آصف علی زرداری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا، ڈیفینیٹلی پروڈکشن آرڈر میں 108 میں جو رولز 2007 ہے بزنس رول، اس میں یہ ہے کہ جی کوئی اہم اجلاس ہو تو ڈیفینیٹلی یہ اسپیکر کا اختیار ہے، 108 کے تحت بلایا جا سکتا ہے۔ بجٹ اجلاس ایک اہم اجلاس ہے اور اس کے تحت آخر جاری ہو گیا۔ میں آتا ہوں رانا تنویر حسین صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں سر، اور وہ یہ ہے بجٹ کے حوالے سے جو میری سوال تھا کہ سر آپ معاشی حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ ٹوک طور پر اس بجٹ کو، نفیسہ بی بی نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا پیپلز پارٹی کا، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں شہباز شریف صاحب کا بہت سخت اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب اس بجٹ کو وہ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کے پاس نمبر آف گیم نہیں ہے لیکن بہت قریب ہے، تو کیا واقعی آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں اس بجٹ کو نامنظور کریں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، نفیس صاحب بی بی نے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے، بالکل ہم نے اس کو ٹوٹل یہ بجٹ ہم نے ریجیکٹ کیا ہے، اس لیے کہ پہلے ہی جو 8-9 مہینوں میں انہوں نے عوام کا، ایک عام آدمی کا، جس طرح غریب آدمی کا جینا مشکل کیا ہے، مہنگائی کر کے ان کی زندگیوں میں مشکلات لائے ہیں، زندگی اتنی انہوں نے مشکل کر دی ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ جس طرح ان کے ایک منسٹر صاحب، کوئی سابق منسٹر فائنانس منسٹر کہتے تھے ابھی تو چیخیں نکلیں گی، تو میرا خیال ہے چیخیں تو اب ساری قوم کی آپ سن رہے ہیں، بلکہ یہ کوئی ایسے نہیں کہ غریب آدمی، عام آدمی، بلکہ یہ تو اوپر تک بات چلی گئی ہے کہ ہر پنچ محسوس کر رہا ہے، چاہے مڈل کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے۔ تو اس تناظر میں جب یہ بجٹ آیا تو امید تھی شاید کچھ، کیونکہ سیاسی جماعت، اپنے آپ کو یہ سیاسی جماعت کہتے ہیں تحریک انصاف والے، لیکن ہمارا یہ خیال تھا اگر یہ پولیٹیکل پارٹی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک عام آدمی کی ان کو تھوڑا سا احساس ہوگا تو شاید بجٹ میں تھوڑا ریلیف لائیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسی چیز نہیں ہمیں دیکھنے ملی جس سے ذرا بار بھی لوگوں کو مشکلات میں، ان کی مشکلات میں آسانی پیدا ہو یا ان کو ریلیف ملے، بلکہ انہوں نے تو نائیوں پہ، جاموں پہ، ریڑی والوں پہ پتہ نہیں کس کس طرح کی چیزیں کی ہیں جو دیکھنے میں آئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بجٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے۔ سر میں بجٹ پہ آ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تو واضح طور پہ آ گیا ہے کہ نمبر آف گیمز کی بات ہے، میری بات سن لینا، ہم نمبر آف گیم، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ عوام کی ہمیں آواز بننا ہے، عوام کی تکلیف ہم نے عواموں میں پہنچانی ہے، ہم نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے، اور اس میں یہ ڈبل چیز ہے، ایک تو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، اس میں بہتری آنی چاہیے ان کی زندگیوں میں، دوسری یہ ہے کہ اکانومی کو صحیح ڈائریکشن میں بھی لے کے آئیں۔ اس بجٹ سے تو اکانومی اور خراب ہوگی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اکانومی سلو ہوگی، ریونیو پہلے سے بھی کم ہوگا اور چیزیں بس سے بدتر ہوتی جائیں گی۔ ابھی آپ دیکھیں انہوں نے 20 ارب روپیہ سٹاک ایکسچینج میں پمپ ان کیا اس کو تھوڑا سہارا دینے کے لیے، تو کس مافیا کو، بروکرز کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، کس کے کہنے پہ انہوں نے دیا، باقی تو یہ دے نہیں رہے کسی جگہ بھی ریلیف یا سبسڈی، تو وہ شاید ایک دن صرف
35,000 سے تھوڑا سا اوپر گیا ہے تو پھر پیچھے آج 34,000 کسی چیز پہ کھڑا تھا. تو میں سمجھا کہ جتنے بھی میز لے رہے ہیں وہ ان چند دنوں میں آنے والے 30 جون کے بعد دیکھیں گے ڈیٹوریشن ہوتی جائے گی, یہ ڈوبتے جائیں گے نیچے سے نیچے چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ سچویشن ہے تو اپوزیشن کا فرض ہے آپ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے سر. منظور آپ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے سر. اور ٹھیک ہے نہیں ہونے دیں گے نا جی. ہم بار بار کہہ رہے ہیں شہباز صاحب نے کہا پیپلز پارٹی کا ٹوٹل اپوزیشن کا یہ سٹانس ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. میں آگے چلتا ہوں. میں ذرا سا عمر چیمہ صاحب سے بولتا ہوں. عمر چیمہ صاحب, آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی بجٹ ہر صورت میں پاس ہوگا, جبکہ آپ کے پاس نمبر آف گیمز پارلیمنٹ میں بہت ہی مختصر سا ہے. لیڈنگ جو ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی آپ کو اشارہ دیا ہے کہ نمبر آف گیمز کا ہے. سر آپ کے دو اتحادی جو میجر ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں. ایک تو واضح طور پر اختر مینگل لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی بجٹ میں آپ کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے. تو پھر یہ وزیر اعظم کس طریقے سے یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ بجٹ ہر صورت میں وہ منظور کر لیں گے؟ نمبر 1. دوسرا سر ایک اور سوال بھی, سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. یہ پوری دنیا کو پتہ ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چیئرمین سینٹ کی سپورٹ میں جہاں اتحادی ہیں وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے. تو کیسے آپ کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کھل کر, کیا قوت ہے ان کے پیچھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین سینٹ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا؟ اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اتحاد سینٹ میں ختم کر دے تو چیئرمین سینٹ ختم, کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ابھی جو آپ نے بریکنگ نیوز چلائی ہے اس کے اوپر بات کر لیں, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ کو جو وضاحت کی اور یہ بھی اس کی تائید ہے. جو یہ پروڈکشن آرڈر آئی ہے جتنا واویلا کیا جا رہا تھی کہ حکومت نے کہہ دیا, پرائم منسٹر نے کہہ دیا, بالکل ایک غلط تھی, سارا پروپیگنڈا تھا. اور یہ اب جو پروڈکشن آرڈر آیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ویسے تو کوئی یہی ایک واحد مطالبہ تھا اپوزیشن کو جس سے زیادہ پرابلم ہو رہا تھا. باقی حکومت کے پاس بالکل بڑی کلیئر میجورٹی جو چاہیے بجٹ پاس کرنے کی موجود ہے. ابھی جس طرح بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ ہمارے جو اتحادی ہیں بالکل وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی اتحاد سے الگ نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے اگر ان کے اتحاد کے اندر چھوٹی موٹے کوئی تحفظات اگر ان کے ہیں تو وہ حکومت ڈیفینیٹلی ہمارے اتحادی ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے بھی کل پرائم منسٹر ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں جو دیکھے گی کہ فروغ نسیم صاحب بھی اس میں ہیں, جو دیکھے گی کہ کراچی اور حیدرآباد کے میئر جو ہیں ان کو کس طرح مزید ان کے اختیارات اور باقی ان کو وسائل کے حوالے سے سپورٹ چاہیے. کیونکہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کس انداز میں وہاں پہ لوٹ مار وہاں پہ جاری ہے. اور پنجاب کے اندر پچھلے 10 سال کے اندر جو ہوا ہے, یہ جو رانا صاحب بات کریں سینئر پارلیمنٹرین, لیکن وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں پنجابیوں کے 17 پترے ہو گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم جب 4,000 پہ لے کے جب اکانومی کا والیوم یہ ہوتا ہے تو بڑی خوشحالی آتی ہے. جب حکومت نے جب 5500 پہ جو ہے اپنا ٹارگٹ ریونیو رکھا ہے ارب پہ, تو پھر اس کے اوپر جو اعتراضات کس بجٹ پہ ہو رہے ہیں, وہ بجٹ جس کے 3 میجر جو سیلین فیچر ہے اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ جو 300 یونٹ تک کا جو بجلی کا کنزیومر ہے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس کے لیے 216 ارب روپے کی جو ہے اس کے اندر باقاعدہ اس کے اندر غریب اور متوسط طبقے کو سبسڈی دی گئی ہے. پھر اس کے بعد جو سوشل سیکورٹی پروگرامز ہیں جیسا احساس پروگرام ہے, صحت انصاف پروگرام ہے, اس طرح کے جو دوسرے پروگرام جو تھے ان کا بجٹ 100% بڑھا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرائبل کے جو ایریا کے جو مرجر جو ہوا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے وفاقی حکومت نے کوئی 150 ارب کے قریب ایلوکیٹ دیا ہے. اس بجٹ کو یہ روکنا چاہ رہے ہیں, اس بجٹ کے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈالنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت نے 10 ماہ کے اندر جو محنت کی ہے, جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ 10 ماہ میں مشکل سے 8 دن انہوں نے چھٹی کی ہے, ان کے وزیر اعظم تو شاید اتنے پورے سال میں 8 دن کام نہ کیا ہو. تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو اس جو ہے دلدل سے ہم نکال رہے ہیں. ان کو تکلیف زیادہ اس بات کی ہے. اگر آپ یہ بات جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی تفصیلات بتائی اور بڑا موقع ملا, کیا انہوں نے موقع دیا؟ کوئی انہوں نے ایک تجویز دی کہ حکومت اس میس سے نکلنے کے لیے یہ اقدامات کرے تو نکل سکتی ہے؟ یہ صرف بے وجہ تنقید کر سکتے ہیں. اگر ان کے 10 سال کی طرف لوٹ مار کی طرف دیکھیں
کہ کس بے دردی کے ساتھ انہوں نے پنجاب جیسے صوبے کو انہوں نے تباہ کیا ہے, کہ کس طرح سے سستی روٹی سے لے کے اورنج ٹرین تک کوئی ایسا منصوبہ ایسا نہیں ہے جو صرف اور صرف کک بیکس اور کمیشنز کے لیے بنایا گیا ہو. اور آج یہ باتیں کرتے ہیں, بھاشن دیتے ہیں ہمیں بیٹھ کے کہ جی یہ جو ہے ہم نے بڑی جو ہے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں چھوڑ کے گئے. آج اگر غریب آدمی کے پاس اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے, پہننے کو تن پہ کپڑا نہیں ہے, تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. ان لوگوں کو قوم نے 5-6 دفعہ ان کو موقع دیا پچھلے 40 سال سے لوگ اقتدار میں. یہ صرف اور صرف آج بھی ان کا ایجنڈا اپنے ان چور اور کرپٹ نااہل جو لیڈرشپ ہے جن کے کیسز ہے, یہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا اپوزیشن کا کہ کسی طریقے سے ان کو NRO مل جائے, جس کے اوپر حکومت بڑی واضح ہے کہ کسی طور پہ بھی جن لوگوں نے کرپشن میں انوالو رہے, جنہوں نے قوم کو اس حال تک پہنچایا ہے, ان کے لیے کسی قسم کی کوئی اب رعایت نہیں حکومت کی طرف سے. اور جہاں تک آپ بات کریں چیئرمین سینیٹ کی, بالکل ہم نے ان کو جب ان کا الیکشن تھا ہم نے تب بھی ان کو سپورٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپورٹ کے حوالے سے بات کی جاتی تو اس کو بجائے منفی انداز میں لینے کے اس کو اس طرح سے بھی لینا چاہیے کہ یہ خوشائند بات ہے کہ آج کا وزیر اعظم جو ہے وہ مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے یا اداروں کے سربراہوں کے خلاف سازشیں نہیں کر رہا, وہ ایک انکلوسیو سوچ لے کے چل رہا ہے تاکہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے اور ملک کو جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جا سکے. یہی سوال لے کے آپ کی طرف آ جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کسی کو قومی مجرم کو کوئی NRO نہیں دے گا, کوئی ریلیف نہیں ہے, اور اپوزیشن جو کل تک ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے, آج اتحاد صرف اسی لیے ہے کہ ان کی اہم لیڈرشپ کرپشن کیس میں پکڑے جا رہے ہیں. یہ صرف اس کے لیے یہ اتحاد کیے ہوئے ہیں, قوم کے لیے, ملک کے لیے, عوام کے لیے نہیں ہے. کیسے اس کو کہیں گی آپ؟ دیکھیں نا, کس نے ان سے NRO مانگا ہے؟ کون سا NRO؟ اس ملک میں کوئی کبھی NRO نہیں ہوا, نہ کسی اور نے. ہاں NRO ضرور تبدیلی خان صاحب نے دیا ہے, NRO اپنے اہل خانہ کو NRO دیا ہے انہوں نے, اپنی کابینہ کو انہوں نے دیا ہے, اور خیبر پختونخوا میں جو احتساب بیورو انہوں نے اس کو تالا لگایا ہے ان کو NRO دیا ہے. BRT کی جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ 8واں عجوبہ انہوں نے بنایا ہے وہاں پر, جو ابھی تک بن نہیں پا رہا. ایک اور عجوبہ جو انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے بلیوں والی, اس کی تو میں کم ذکر کروں گی, اتنی اہل ہے ان کی حکومت. لیکن جو انہوں نے عجوبہ بنایا ہے, جو کھنڈرات ادھر آثار قدیمہ کے بنا دیے ہیں پشاور کو, اس کو انہوں نے NRO دیا ہے. تو پلیز آپ دو ڈبل سٹینڈرڈز نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کی حکومت ڈیموکریسی نہیں ہے, ہپوکریسی ہے اور دوہرا معیار ہے. اپنے لیے جو ہے وہ کوئی بھی آپ پوچھ گچھ نہ اپنی کابینہ کو, نہ اپنے اہل خانہ کو, اور باقیوں کو. اس وقت زرداری صاحب جو ہیں وہ قید میں ہیں اور انڈر ٹرائل, وہ کنوکشن نہیں ہے. اور جو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ہم نہیں چھوڑیں گے, پھر کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. فواد چودھری صاحب آپ آج کیا کہہ رہے ہیں ان کے منسٹر. تو یہ دوہرا معیار جو ہے وہ نہیں چلے گا. اور یہ سب ہمارا یہ بلیف ہے, ہمارا یہ ویو بھی ہے کہ یہ اس بجٹ سے ڈائیورٹ کرنے کی ہے یہ سارے سلسلہ. اور اسی لیے آپ ٹائمنگ صرف دیکھیں کہ بجٹ کے ایک دن پہلے زرداری صاحب اریسٹ ہوتے ہیں, بجٹ کے دن لیڈر آف دا اپوزیشن آف پنجاب اریسٹ ہوتے ہیں, بجٹ کے تیسرے دن فریال ٹالپور صاحبہ اریسٹ ہوتی ہیں. تو یہ انہوں نے تو صرف ایک the only thing they have is and apparently instructions جو ان کو ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ آپ کو بجٹ پہ بات کرنی ہے, نہ آپ کو خساروں پہ بات کرنی ہے, نہ آپ کو ٹیکسز پہ بات کرنی ہے, صرف آپ کو ان کی کرپشن کی بات کرنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی پھر وہی ذکر ہو رہا ہے, جو ہم آرگیومنٹ کرتے ہیں اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کرپٹ ہیں. تو یہ اس قسم کی سیاست کو اب چینج ہونا چاہیے. آگے بڑھیں آپ, اور اس ملک میں اتنے چیلنجز ہیں کہ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, اور اگر نہیں تو آپ خود پھسلیں گے, اور آپ جب پھسلیں گے تو پھر then you are responsible for derailing the system. ویلکم بیک. میں کیونکہ بریک پہ جا رہا تھا, نفیسہ شاہ صاحبہ کوئی رسپونڈ کر رہی تھیں, پہلے ان کو موقع دیتے ہیں. میں بیرسٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. جی نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ کچھ کہہ رہی تھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش. میں صرف 1 منٹ لوں گی. انفارمیشن سیکرٹری ہیں عمر سیف صاحب, آئی ووڈ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ وہ زیادہ بہتر پریپیئرڈ آتے. NRO جو ہے ایک
فرضی ڈاکیومنٹ ہے جہاں اس کو نہ پارلیمنٹ نے پاس کیا نہ اس کو اور پاکستانی کورٹس نے اس کو ڈسمس کیا. اور اس میں یہ فرضی ڈاکیومنٹ تھا. جتنے بھی کیسز زرداری صاحب پر لگے انہوں نے ان کیسز سے زیادہ, اگر وہ اس میں کنوکٹ بھی ہوتے فرض کرے, تو اس سے زیادہ انہوں نے جیل کاٹے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, کوئی بھی کیس جو ہے ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا. یہ سرے محل کی بات کرتے ہیں. میں ان سے صرف 3-4 انسٹنسز لے لیتی ہوں, مجھے بتا دیں, کیونکہ یہ بڑے ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں, یہ احتساب کرنے آئے ہیں, تو یقیناً یہ تو بہت ہی آنیسٹ ہوں گے. مجھے بتا دیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے ہاؤسز, مینشنز, فلیٹس, ان کے مجھے ڈیٹیلز بتا دیں جو انہوں نے خود ایکسیپٹ کیے ہیں, جن کے اوپر ان کا جرمانہ لگا ہے, اور وہ باہر ملک میں. جہانگیر ترین صاحب کا پیلس جو ہے اس کی اراضی اور ملکیت بتا دیں اور اس وقت اس کا کیا سٹیٹس ہے. اور فیصل واؤڈا کے مجھے بتا دیں کہ کتنی پراپرٹیز انہوں نے اپنے سرونٹس کے نام پر خریدی ہیں باہر ملک میں. یہ تو 3 انسٹنسز ہمیں بتائیں. اور میں اس لیے کہتی ہوں کہ ان کو ایک کمیشن اپنی کیبنٹ پر بنانا چاہیے. سب کے ایسے ہی حال ہوں گے. تو آپ پلیز یہ جو اس وقت ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں اور ہماری جواب دینے سے نہیں بھاگے. عمران خان سے جب سوال کیا گیا سپریم کورٹ نے ان کو ایسے ساتھ کے صادق امین کا جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں دیا, انہوں نے اپنی 40 سال حالانکہ وہ کبھی پبلک آفس میں نہیں رہے تھے, لیکن انہوں نے 40 سال پرانا ریکارڈ دیا. آپ آج تک نہیں بتا سکی کہ بلاول زرداری, ایان علی اور زرداری ہاؤس کے کتوں کا ایک ہی اکاؤنٹ سے کیسے سارے خرچے جاتے ہیں, اس کا تو آج تک آپ لوگ کوئی جواب نہیں دے سکے. کیسے یہ جعلی اکاؤنٹس اور یہ اومنی گروپ تو وہ تو کیسز, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کیسز لڑ رہے ہیں. جواب دیا ہم نے دیا جواب کہ عمران خان کی 40 سال کا ہم نے علیمہ بی بی کو کہاں چھپایا ہوا ہے, انہوں نے ان کو بھی کہے نا حاضریاں کریں. کوئی جواب نہیں. وہ بالکل پاکستان کو جو آئین اور جو قانون ہے اس کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا. کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں, آپ بے فکر رہیں. کوئی قانون ایسا نہیں ہے, دوہرا معیار والا تو کوئی قانون نہیں ہے. ان کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکے. ہم نے ہمیشہ ہر فون پہ جواب دیا ہے, چاہے عمران خان کا ہو یا کسی اور لیڈرشپ کے حوالے سے, ہم نے ہمیشہ جواب دیا ہے. آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. You have no legs to stand on. You have absolutely no legs to stand on. مسئلہ آپ کا یہ کہ آپ لوگوں کو مکمکا کی عادت ہے, آپ لوگوں کو این آر اوز اور ڈیلز کی عادت ہے. آپ جا کے پوچھیں اپنی لیڈرشپ سے جنہوں نے سرے محل کا پیسہ جو ہے اپنے اکاؤنٹس میں ڈالا ہے, جو اسمبلی کے فلور پہ کہتے رہے کہ ہمارا سرے محل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پوائنٹس آپ نے ریپیٹ کر رہے ہیں. اس کا پیسہ جیب میں کیسے ڈالا آپ نے؟ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جو آپ نے جنرل مشرف سے مکمکا کر کے آصف زرداری نے جیب میں ڈالا اپنی. نئے پوائنٹس بتائیں اور جو میں نے آپ کے کاؤنٹر ایلیگیشنز کیے ہیں ان کا جواب دیں. ٹھیک ہے, میں ذرا بیرسٹر صاحب سے پوچھ لوں. بیرسٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی؟ لگتا ہی نہیں ہے کہ سر کوئی حکومت بھی ہے پارلیمنٹ میں, حالانکہ آپ اتحادی ہیں. کیا کہیں گے؟ اور یہ اپوزیشن جو شور مچا رہی ہے یا یہ احتجاج کر رہی ہے, یہ کیا واقعی کرپشن پہ پکڑے جانے پہ کر رہی ہے یا واقعی ان کا مینڈیٹ یا ان کی جو باتیں ہیں وہ صحیح ہیں؟ مختصر سر. جی ڈاکٹر صاحب, اتنا مختصر جواب ممکن نہیں ہوتا ایسے سوال کا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو اس وقت آپ کو صورتحال پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر نظر آ رہی ہے, انتہائی انٹینس قسم کی کنفرنٹیشن اور تصادم کی صورتحال ہے, جس میں یقینی طور پہ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. لیکن اس میں نہ تو میں ذاتی طور پر صرف حکومت کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا اور نہ ہی میں دوسری سائڈ کو کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا عمومی ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ جہاں پر سسٹمک ڈس آرڈر کی عکاسی اس قسم کی سچویشن میں ہو رہی ہے. جب تصادم اس حد تک بڑھ جائے کہ مفاہمت اور مصالحت کے ساتھ آپ بات ہی نہ کر سکیں, معاملات کو آگے نہ لے کے جا سکیں, تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. اس میں نہ آپ حکومت کو انٹائرلی قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں, نہ ہی اپوزیشن کے رویوں کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اوور آل ٹھیک ہے. سوری, آپ کا ٹائم جو ہے. ٹھیک, جی بولیں. دیکھیں, آج چیف جسٹس صاحب نے خود یہ کہہ دیا, اس بات کا اقرار کیا انہوں نے آج اپنی ایک تقریر میں, کہ جو عدالتی نظام ہے وہ مایوس کن ہے, اس میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. اب اگر آپ کرپشن کے کیسز ان عدالتوں سے فیصلے کروائیں گے تو اس میں حکومت کے لیے بھی پرابلم بنے گی اور اس میں اپوزیشن کے لیے بھی پرابلم بنے گی, اور ہو سکتا ہے کہ وکٹمائزیشن کا تاثر زیادہ جائے بجائے انصاف کے. اسی طرح جہاں تک تعلق ہے باقی معاملات کا, اس میں بھی آپ کو یہی سسٹمک ڈس آرڈرز نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں ہم نے سیاست کو زیادہ ترجیح دی ہے ریاست کی مفادات پر.
ٹھیک ہے، ویسے تو انہوں نے سیاسی ماحول پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے اور کرکٹ کے ماحول پر بھی بہت افسوس کا اظہار کیا ہے. عمر سرفراز عیمہ صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر نفیسہ شاہ آپ کا شکریہ، رانا تنویر حسین صاحب آپ کا شکریہ، سینیٹر بیرسٹر محمد صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.